بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل اور اس کے قریش ساتھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی بڑی بڑی سازشیں کرتے مگر ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی تھی، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ جب ابو جہل اور اس کے ساتھی ہر بار ناکام ہو جاتے تو سبھی نے مل کر مسلمان ہوئے بیچارے غریب مسلمانوں اور غلاموں کو ستانے کا ارادہ بنایا۔ وہ لوگ انہیں پکڑ پکڑ کر سزا دیتے، لوہے کی زنجیروں میں انہیں جکڑ دیتے، تپتی ریگستان میں سلا کر اپنی دل کی بھڑاس مٹاتے۔ ان ظالموں نے مکہ کے باہر کے قبیلے والوں سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں پناہ لینے آئے تو آپ بھی ان پر ظلم کریں، انہیں مارے پیٹے ستائیں رسوا کریں، اپنے قبیلے میں انہیں پناہ نہ دیں، اور مکہ میں اگر کسی قریش کا غلام مسلمان ہو گیا تو اس پر ذرا بھی ترس نہ کھایا جائے، انہیں بھی اتنا ستایا جائے وہ محمد کی دین کو چھوڑ اپنے باپ دادا کی دین میں واپس لوٹ آئے۔ ان غریب مسلمانوں اور غلاموں کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اتنا ستایا، انہیں مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، تپتی ریگستان میں لٹایا، لوہے کی گرم زنجیر انہیں پہنایا گیا، لوہے کی چھڑوں کو گرم کر کر انہیں داغا گیا، پانی میں ڈبکیاں دلوائی گئی۔ جن غریب مسلمانوں کا عقیدہ کمزور، ارادہ کچا تھا، وہ دین پر جمے نہ رہ سکے، دوبارہ کفر اور شرک میں واپس لوٹ گئے۔ کچھ مسلمان ان میں ایسے تھے جو اوپر سے شرک میں مبتلا ہو گئے مگر دل سے مسلمان ہی رہے۔ ان غریب مسلمانوں نے ایسا اس لیے کیا کہ ظالموں کے ظلم سے وہ بچ سکے۔ ان میں کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا ساتھ نہ چھوڑا اور پوری بہادری سے تمام ظلموں کو سہتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کچھ بہادر مسلمانوں کا ذکر کریں گے جن میں سب سے پہلے مرد میں اسلام کے شہید حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور عورت میں انہی کی شریک حیات حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ظالموں کو جب ان مسلمان ہوئے غلاموں کا پتہ چلا تو ان کے کپڑوں کو اتروا دیا، دوپہر کی تپتی ریتیلی زمین پر انہیں لٹوا دیا، دہکتی آگ میں انہیں جلایا، پانی میں ڈبکیاں دلوائیں، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اسی حالت میں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی۔ عورتوں میں پہلی شہداء حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جسے ابو جہل نے نیزے سے مار کر شہید کیا۔ ابو جہل ہر وقت ان کے پیچھے پڑا رہتا اور اپنی دین میں واپس لوٹ آنے کا ان سے کہتا۔ وہ ہمیشہ کفر اور شرک میں جانے سے انکار کرتی رہیں۔ اسی دوران ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اسی وقت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ناف کے نیچے اس نیزہ کو چلا دیا، جس سے وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ تیسرے میں ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ انہیں ظالموں نے لوہے کی زنجیر پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور کوڑے سے اتنا انہیں پیٹتے کہ بار بار وہ بے ہوش ہو جاتے۔ چوتھے میں ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ آپ عمار کے یہاں غلام تھے۔ جب عمار کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو وہ لوہے کی چھڑوں کو گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی،
جب اس سے بھی بات نہ بنی تو ایک دن کوئلے کو دہکوایا گیا اور انہیں اس کوئلے پر چت سلوا دیا۔ اسی حال میں کوئلہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد لگائی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ دعا میں اتنا اثر ہوا کہ ام عمار کے سر میں ایسی بیماری ہوئی کہ حکیموں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم لوہے کی چھڑوں سے اس کے سر کو داغا جائے، جسے حضرت خباب رضی اللہ عنہ لوہے کی چھڑوں کو آگ میں گرم کرتے اور اس کے سر کو داغتے۔ پانچواں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ اس وقت امیہ کے غلام تھے۔ امیہ کو جب ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا سب بند کروا دیا۔ آپ پیاس سے پریشان ہو جاتے مگر صرف اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ انہیں جنزیروں میں جکڑ تپتی چٹان پر لٹا دیا جاتا اور ان کے چھاتی پر بھاری پتھر رکھوایا جاتا۔ امیہ اس سے کہتا، بلال، محمد کے دین کو چھوڑ اور ہمارے دین میں واپس لوٹا۔ پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان نہ ڈگمگایا، زبان سے احد احد کی صدا بلند کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اتنی ظلم دیکھ ان سے فرماتے، بلال، بے شک اللہ ایک ہے، وہی تمہیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، امیہ، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تم اسے لے لو اور اس کے بدلے بلال کو آزاد کر دو۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شرط مان لی اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ایک لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے کہ ایسی ہی میری آنے والی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، فی امان اللہ۔